ایک چیز یہ ہے کہ نظام تعلیم و تربیت کو بہتر کرنا، یاد رکھیے مدرسہ نام عمارت کا نہیں ہے، مدرسہ نام عمارت کا نہیں ہے، مدرسہ نام بلڈنگ کا نہیں ہے، مدرسہ نام اس کا نہیں ہے کہ اس کے پاس خوب پیسے ہوں، مدرسہ نام اس کا ہے کہ وہاں نظام تعلیم و تربیت بہتر ہو۔ مدرسہ اس وقت بھی دارالعلوم دیوبند تھا جبکہ ایک انار کے درخت کے نیچے وہ قائم تھا، ایک پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا، اس وقت بھی وہ دارالعلوم دیوبند تھا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ تعلیم و تربیت بہتر ہونی چاہیے۔ اب تعلیم و تربیت بہتر کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ایک تو منتظمین کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اچھے اساتذہ کا انتخاب کریں۔ نورانی قاعدہ کے لیے اگر ہم کسی استاذ کو منتخب کر رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مفتی صاحب ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قاسمی ہو، وہ مظاہری ہو، وہ ندوی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ نورانی قاعدہ میں ماہر ہو سکتا ہے ایک مفتی صاحب ہیں، بڑی اچھی صلاحیت ہے، تقریر و تحریر اچھی ہے، تدریسی صلاحیت اچھی ہے، لیکن نورانی قاعدہ میں وہ صفر ہے، تجوید و قراءت میں وہ صفر ہے۔ اس لیے جس فن کے لیے ہم استاذ کا انتخاب کر رہے ہیں اس فن میں وہ ماہر ہونا چاہیے۔ نورانی قاعدہ کس طرح سے پڑھانا ہے، اسی طرح سے حفظ کے بارے میں بات آئی کہ حفظ میں بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے۔ اب یہ بتائیے، ہمارے یہاں عام طور پر ایک بچہ مدرسے میں آتا ہے تو درجات عربی میں مقدار خواندگی متعین ہے، لیکن درجہ حفظ میں کوئی مقدار خواندگی متعین نہیں ہوتی۔ اب ایک بچہ درجہ حفظ میں جو آتا ہے 5 سال 6 سال 7 سال لگ جاتے ہیں، لیکن حفظ قرآن کریم مکمل ہی نہیں ہو پاتا ان کا، اور اگر مکمل ہو جاتا ہے تو یاد نہیں ہو پاتا۔ اس پر ذمہ دار حضرات کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سال کے شروع میں اساتذہ کے ساتھ بیٹھیں کہ ایک ڈائری متعین کیجیے، درجہ حفظ کے تمام طلباء کا نام لکھیے کہ آج اس نے کتنا سبق سنایا، آموختہ کتنا سنایا، سبق کتنا سنایا، کچا سنایا کہ پکا سنایا، پھر اس پر ہم لوگ توجہ دیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر سبق یاد نہیں کرتا ہے ان کی پٹائی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بچہ مدرسے سے متنفر ہو جاتا ہے، مدرسے سے بھاگ جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے پھر وہ پیغام دوسروں تک جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ مدرسوں میں بچوں کی آمدنی یعنی آمد و رفت میں بڑی کمی ہو رہی ہے۔ اس لیے اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ گجرات سے، ہاسوڑ سے حضرت مولانا یونس صاحب مظاہری تشریف لائے تھے۔ چمپارن میں ہم لوگوں نے تربیتی کیمپ کیا تھا جہاں 5 اضلاع کے تقریباً 400 اساتذہ مدارس جمع تھے۔ 2.5 دن کا وہ کیمپ تھا۔ وہاں پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا اور کہا کہ ایک طالب علم تھا جو سبق نہیں سناتا تھا، استاد غصہ ہو گئے اور غصہ کر کے اس طالب علم کو میرے پاس لایا اور کہا کہ اب آپ ہی اس کو سنبھالیے، ہم اس کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 دن تک یہ غور کیا اس طالب علم پر کہ آخر وجہ کیا ہے جو یہ سبق نہیں سنا رہا ہے۔ کوئی پٹائی نہیں، کوئی باز پرش نہیں، صرف ہم نے اس پر غور و فکر کیا کہ 2 دن تک کہ یہ آخر سبق کیوں نہیں سنا رہا ہے۔ جب غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ اس کی عادت یہ تھی کہ جب سبق کو یاد کرتا تھا تو اپنے کپڑے کو ویسے ہلاتا تھا، اور یہ اس کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ اس کا ذہن، اس کا دماغ مکمل طور پر کپڑے کی طرف تھا، کپڑے کو ایسے ہلانا ہے اور سبق کو یاد کرنا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہن سبق کے یاد کرنے کی طرف نہیں جا پا رہا تھا۔ 2 دن کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ایک ڈنڈا ہاتھ میں رکھا، جب وہ ایسا کیا تھوڑا سا اس کے ہاتھ میں لگا دیا۔ 2 دن کے اندر ہم نے اس کی اس بیماری کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس سے کہا کہ اب سبق یاد کرو، اور الحمدللہ اس بچے نے سبق یاد کر لیا۔ اب ان کے استاذ کو بلایا تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو ہم نے بتایا کہ اصل ان کے اندر یہ پریشانی تھی، یہ بیماری تھی، اس بیماری کو ختم کر دیا تو بچہ سبق یاد کرنے لگ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ
اس بیماری کو دور کریں، اس پریشانی کو دور کریں، اور بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے، بڑی نرمی سے، ویسے ہی جیسے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی، ان کے ناگواری، ان کے جملوں کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کو سنوارا، ان کو سجایا، اور اس کے بعد وہ صحابی رسول کہلائے، اور قرآن نے اعلان کیا کہ تمہارا ایمان اس طرح سے ہونا چاہیے، اگر اس طرح سے ایمان نہیں ہوگا تو پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بزرگوں، مختلف دیہاتوں سے، مختلف گاؤں سے، مختلف قریوں سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی طرح سے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو سنواریں، ان کو سجائیں اور ان کو آراستہ کریں۔ آج جو یہ بات سامنے میں آتی ہے کہ بچے مدرسے میں ٹکتے نہیں ہیں، اس پر انتظامیہ کو بھی غور و فکر کرنا ہے، اساتذہ کو بھی غور و فکر کرنا ہے، اور انتظامیہ کو یہ چاہیے، اساتذہ کو یہ چاہیے کہ جس طرح سے اسکولوں میں مہینے کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی گارجین کے ساتھ، بچوں کے گارجین کے ساتھ 3 مہینے میں ایک میٹنگ ہونی چاہیے، ان کی کارکردگی ان کے سامنے میں پیش کی جانی چاہیے کہ آپ جب بچے کو ہمارے پاس لے کر کے آئے تھے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تلفظ کی ادائیگی نہیں تھی، ہاں نکالنا ہے کہ ہاں نکالنا ہے، ان کو نہیں آتا تھا، لیکن آج آپ دیکھیے کہ 1 مہینے کے اندر ہم نے بچے کو کس طرح سے تیار کیا۔ جب یہ چیز ان کے سامنے میں آئے گی تو پھر اس کی وجہ سے وہ اپنی سخاوت کا دروازہ بھی کھولیں گے، مدرسے کی وہ مدد بھی کریں گے، اور اس طرح سے یہ پیغام دور تک جائے گا کہ ماشاءاللہ یہاں پڑھائی ہو رہی ہے۔ تو ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ اگر دھیان نہیں دیے تو یاد رکھیے آنے والا کل بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ بچے ہم سے دور ہو رہے ہیں۔